وہ پتہ نہیں پانی پر کیا دم کر کر کے مجھے پلاتی رہتی۔ رات کو پتہ نہیں کتنی صورتیں پڑھ کر مجھ پر، میرے بستر پر، میرے سرہانے پر، میرے کمرے کے کونوں میں پھونکتی رہتی، اور جب وہ مطمئن ہو کر کمرے سے چلی جاتی تو میں اپنے کمرے سے باہر سیڑھیوں میں آ کر بیٹھی رہتی، اور پھر وہاں سے مصلے پر۔ میری فرینڈز میرے کالج سے غیر حاضری کے بارے میں جاننے کے لیے بار بار مجھے فون کرتی اور میں ان کا فون ریسیو نہیں کرتی۔ امی ان کو ہر روز کہتی کہ وہ کل آئے گی، میں اگلے دن پھر نہیں جاتی۔ اس فون کے علاوہ دنیا میں اور کچھ نہیں رہا تھا میرے لیے۔ ایک ہفتے کے بعد بابا کے اصرار پر میں کالج چلی گئی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ گھر پر رہ کر مجھ پر زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے۔ میری فرینڈ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ میرا چہرہ واقعی ایسا ہو رہا تھا جیسے میں کسی لمبی بیماری سے اٹھ کر آئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے مہر؟ ثنا نے بے حد پریشانی کے عالم میں کہا۔ بس کچھ دن بخار رہا، میں نے مسکرانے کی کوشش کیے بغیر کہا۔ بخار تھا تو کم از کم ہمیں فون پر کہتی، ہم تمہیں ملنے آتے، سمیہ نے ناراضگی سے کہا۔ وہ سارا دن اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہتی۔ ان کی آدھی باتیں مجھے سمجھ آ رہی تھی، باقی آدھی نہیں۔ میرا دھیان گھر کی طرف تھا، فون کی طرف تھا۔ اور بخار آخر ہو کیسے گیا تمہیں؟ ثنا نے مجھ سے پوچھا۔ اب یہ میں کیسے بتاؤں کہ مجھے بخار کیسے ہو گیا؟ جیسے سب کو ہوتا ہے ویسے ہی ہوا ہے۔ مجھے اس کا سوال عجیب لگا۔ مگر تم نے فون پر اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ صوبیہ نے شکوہ کیا۔ مجھے یاد نہیں رہا، میں نے بے خیالی میں کہا۔ ان تینوں نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ تمہیں یہ بتانا یاد نہیں رہا کہ تم بیمار ہو، تمہیں بخار ہے؟ ثنا نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ مجھے اپنے جملے کی بے ربطگی کا احساس ہوا۔ نہیں، اصل میں تم لوگوں کو بتا کر تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنے جملے کی تصحیح کی۔ ہم پریشان نہیں ہوتے، ہم لوگ تمہاری عیادت کے لیے آتے، سمیہ نے کہا۔ مجھے دراصل معمولی بخار تھا، میں نے ایک بار پھر جھوٹ بولا۔ تینوں نے ایک بار پھر حیرانگی سے میرا چہرہ دیکھا۔ معمولی بخار میں انسان اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنا کمزور تم لگ رہی ہو، صوبیہ نے ناراضگی سے کہا۔ میں اب اس بیکار بحث سے الجھ رہی تھی۔ وہ آخر اس موضوع کو چھوڑ کیوں نہیں دے رہی تھی؟ میں بیمار تھی تو بس تھی، پھر ان کا اس سے کیا تعلق تھا؟ اور ان کا میری عیادت کے لیے آنا بھی ضروری نہیں تھا۔ میرا دل چاہا میں یہ کہوں، پھر کہتے کہتے میں رک گئی۔ کیا میں انہیں یہ کہتی کہ میری عیادت کے لیے ان کا آنا ضروری نہیں تھا؟ کیا میں اپنی فرینڈز کو یہ کہہ سکتی تھی؟ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک عجیب باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ میری ذہنی حالت واقعی ابتر تھی۔ وہ ایک دن میں نے کالج میں بمشکل گزارا۔ کئی بار تو میں کالج آنے پر پچھتائی، کیونکہ ذہنی طور پر میں کالج میں نہیں تھی۔ میں اپنے لاؤنج میں فون کے سیٹ کے پاس تھی، اس فون کال کا انتظار کرتے ہوئے جو کبھی بھی آ سکتی تھی اور کبھی بھی آ جایا کرتی تھی۔ میری فرینڈز نے سارا دن آپس میں میرے بارے میں پتہ نہیں کیا تبصرے کیے۔ میں نہیں جانتی اور مجھے ان کو جاننے میں دلچسپی بھی نہیں تھی۔ مجھے صرف ایک چیز میں دلچسپی تھی، میرا کوئی فون آیا، میں نے گھر آتے ہی امی سے کہا، اور پھر مجھے اپنے سوال کے بے تکے ہونے کا احساس ہوا۔ کیا مومی فون کر کے امی کو یہ کہتا کہ اسے مجھ سے بات کرنی ہے یا کوئی پیغام دینا ہے؟ نہیں، امی نے کہا۔ کیا کسی کا فون آنا تھا؟ نہیں، میں نے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ میری زندگی کے سب سے تکلیف دہ دن تھے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف مجھے دوبارہ کبھی زندگی میں مل سکے گی۔ بے معنی اور لا حاصل انتظار، کوئی اس کی اذیت سے واقف نہیں۔ خوف اور بے یقینی میں مکمل طور پر ان کی گرفت میں تھی، امید اور نا امیدی کے درمیان کہیں جھولتی ہوئی۔ مہر سمیع تو کہیں کھو گئی تھی، کوئی اور تھا جو اب میرے وجود پر حاوی تھا، میری زندگی پر قابض تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ دوسروں کو نصیحتیں کرتے کرتے کبھی میں خود اس موڑ پر آ کھڑی ہو جاؤں گی کہ خود مجھ پر دوسروں کی باتیں بے اثر ہونے لگیں گی، خود میں اس دلدل میں جا پھنسوں گی جس سے میں دوسروں کو خبردار کیا کرتی تھی، جہاں سے میں دوسروں کو کھینچنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ مجھے صرف غم تھا، پچھتاوا نہیں تھا، مجھے پچھتاوا بھی تھا۔ اگر پچھتاوے کا کوئی مادی وجود ہوتا تو دنیا کو مہر سمیع کے گرد صرف پچھتاوا ہی نظر آتا۔ پر بات صرف اتنی تھی کہ محبت کی اذیت غلطی کے پچھتاوے سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ نہ ہوتی تو پھر صرف پچھتاوا ہی ہوتا۔ میں مومی کو نہ کھوتی تو میں کبھی کسی بھی طرح اس غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کرتی جو میں نے کی تھی، چاہے مومی سے میری شادی ہوتی یا نہ ہوتی۔ مگر اب اس کے ایک دم یوں غائب ہو جانے سے سب کچھ بدل گیا۔